خوبصورت صحابی تھے، قربان جاؤں. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو اس کا اثر پورا دن میرے اندر رہا. میں سوچ سوچ کے حیران تھا یار کیسے وہ لوگ تھے. اسی لیے تو ان کی یہ سچائی اور ان کی یہ ایمانداری، ان کے اندر جو احساس تھا، ان کے اندر جو ایمان تھا، اسی ایمان کی وجہ سے آج یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. ورنہ ہم جیسے وہاں اس وقت لوگ ہوتے تو یہ تو جناب 2 دہائیوں کے بعد ہی ختم ہو جانی ساری چیزیں. یہ آج بھی ان کی محنت کا ثمر ہے، ان کے ایمان کا ثمر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں نوجوان صحابی اور بڑے خوبصورت. میرے آقا نے فرمایا آپ نا بازار جائیں اور ایک کام ہے وہ کام کر کے آئیں. حضور نے کام بھیجا، صحابی رسول جا رہے ہیں کام کے لیے، اور ان کی ایک عادت تھی جب گلی میں چلتے تھے تو اپنی نگاہیں جھکا کے چلتے تھے، اپنی نگاہیں جھکا کے چلتے تھے. اور یہی مومن کی نشانی ہے کہ وہ نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے. مومن نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے، یہ مومن کی نشانی. اب وہ چل رہے ہیں ایک گھر سے، اور پرانے جو گھر ہوتے تھے ان کے دروازے تھوڑے ہوتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے. اب پردے کی وجہ سے ایک گھر سے ایک عورت جو ہے وہ غسل کر رہی تھی، کپڑا تھوڑا سا سرکا غسل خانے سے. اچانک صرف پوری نظر بھی نہیں، آدھی نظر پڑی، پوری نظر نہیں، آدھی نظر محسوس بھی، صرف معمولی سا محسوس ہوا. اب صحابی کی حالت بدل گئی. یہ احساس بتا رہا ہوں، ہمیں کیا احساس ہو رات جس حال میں بھی گزری ہے، پھر یاراں دوستوں دسنے راتی ہے جی جناب وہ کیا بات ہے جناب، یہ وہ فخر کرتے ہیں. یہ فخر بھائی یہ جو گناہ کرنے نا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. جب اس نے پردہ ڈال دیا تو بتا کے ساری گواہ بنا دیا، اس کو دھکے سے جو گواہ تھا بھی نہیں اس کو گواہ بنا دیا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا جو گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ جہر کرے، شور مچائے، دوسروں کو بتاتا پھرے کہ میں نے گناہ کیا، میں جناب رات کو یہ کرتا ہوں، فخر کرے. فرمایا ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے اللہ. لیکن الا من ظلم، آگے قید لگا دی. فرمایا مظلوم جو ہے نا اگر وہ اپنے ظلم پہ چپ رہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. وہ اپنے ساتھ، میں گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شور کرتا ہے تو میں پسند نہیں کرتا، لیکن الا من ظلم یہ رب کا قانون ہے. آج مظلوم بولے تو کہتے ہیں جی یہ شراب شر ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مظلوم چپ نہیں رہنا چاہیے. اگر جتنا چپ رہو گے ظالم اور طاقتور ہوتا جائے گا، اس کا حوصلہ اور بڑھتا جائے گا. آپ تاریخیں جو ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں، جتنے بھی ظالم ہوئے ہیں ان کا ظلم بڑا ہی تب ہے جب مظلوم چپ ہوا ہے. اس نے ظلم برداشت کیا ہے، جب اس نے ظلم برداشت کرنا شروع کیا اس کا ظلم بڑھتا گیا اور اس نے پھر حد کر دی ظلم کی. تو فرمایا یہ میرا قانون ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. گناہ کرنے کے بعد شور نہیں کرنا، اس کو پوشیدہ رکھنا. پوشیدہ رکھو گے فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی تمہیں خیال آیا کہ میں معافی مانگ لوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے گناہ کو چھپاؤں گا بھی، اسے مٹاؤں گا بھی. چھپاؤں گا بھی، اسے مٹاؤں گا بھی. تمہارے نامہ اعمال میں وہ گناہ کبھی نظر آئے گا نہیں. یہ فائدہ ہے گناہ چھپانے کا. تو اب وہ صحابی رسول وہاں سے نکلے، اپنا حال بھول گئے. احساس جنگل بیابان. کچھ دیر گزری، کچھ وقت گزرا، دن گزرا، رات گزری، اگلا دن آیا.
اب نبیوں کے تاجدار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کو خبر نہ ہو؟ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں۔ شاعر کہتا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ مولا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ اب صحابی رسول جنگل بیابان، دن گزرا رات گزری، اگلا دن بھی گزرا رات گزری، اب وہ صحابی رسول جنگل بیابان میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرے نبی کا امتی، میری جوانی گزری تو گواہ ہے، جب سے میں جوان ہوا آج تک میری آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، یا اللہ آج مجھ سے خطا ہو گئی، آج مجھ سے خطا۔ مسلمانوں توجہ کرنا، شریعت کا قانون ہے پہلی نظر معاف، پہلی نظر معاف ہے، توجہ سے دل کے قانون سے سننا، پہلی نظر معاف، یہ میرے لیے اور تیرے لیے قانون ہے، لیکن جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے لیے معافی کوئی نہیں، وہ اپنے اوپر قانون خود لاگو کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام مسئلہ بیان کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر ایک درہم کے برابر، ایک درہم کتنا ہوتا ہے، یہ ہتھیلی، اور ہتھیلی میں اگر آپ پانی ڈالیں تو جتنا پانی اس طرح چلو بھر آ جائے، فرمایا اتنا پانی اگر ناپاک پانی یا ناپاکی کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، سننا یہ مسئلہ ہے۔ اب جب اپنی باری آئی، گلی سے گزر رہے ہیں، کیچڑ جو ہے وہ زمین سے جب اٹھا کپڑوں پہ پڑا، کپڑوں پہ کتنا کیچڑ، ایک مکھی کے پر جتنا، ایک مکھی کے پر جتنا۔ حضرت امام اعظم گھر گئے، جا کے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ نے نئے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جب مسجد میں آئے، پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ تو کہتے ہیں ایک درہم کے برابر، ایک درہم کے برابر ناپاکی لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا اے میرے امام وجہ کیا ہے؟ آپ نے مسئلہ بیان کیا لیکن خود ایک مکھی کے پر کے برابر ناپاکی لگی اور آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے، آپ نے فرمایا وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ فرمایا میرا من نہیں مانتا۔ یہی حال صحابی رسول کا تھا، آدھی نظر پڑی ہے، ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، ایک ہی بات ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ راتوں کو بھی روتے ہیں، دن کو بھی روتے ہیں، روتے روتے وقت گزر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، ایک میں نے اپنا غلام کام کے لیے بھیجا تھا، 3 دن گزر گئے، واپس نہیں آیا، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نہ جانتے ہو، بس اپنے غلاموں کو بتانا چاہتے ہیں اگر میرا سچا غلام بننا ہے تو میرے اس غلام جیسا بن جاؤ۔ اب صحابی ڈھونڈنے گئے تو کیا دیکھا؟ وہ جنگل بیابان میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، رو کے عرض کرتا ہے میرے مالک میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں،
میرے مولا بخش لے، اگر تو نے آج مجھے نہ بخشا تو کل قیامت والے دن میں رب کی بارگاہ میں، میرے مولا تیری بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ یا اللہ میں تیرے بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے معافی کا طریقہ۔ یہاں میں اور آپ دن بھی گناہوں میں گزرے، راتیں بھی گناہوں میں گزری، اور پھر اکڑ کے کہتے ہیں اس نے بخشنا نہیں ہے۔ اگر بخشنا نہیں تو پیدا کیوں کیا ہے؟ نانا میرا بھائی، اس کو اگر منانا ہے تو اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا۔ جب اپنی ہستی کو مٹا کے اس کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، وہ اپنے کرم سے معافی کا قلم پھیر دے گا۔ بات اتنی ہے، اندر مان جائے، اندر سے بندہ مان جائے کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، وہ مالک بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ صحابی رسول ہے، خطا آپ کو بتا دی ہے، جس کو خطا کہتے بھی نہیں ہے۔ یہ عام بندے کے لیے قانون ہے، ایک عام مومن کے لیے قانون ہے کہ وہ اگر پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ معاف ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے قانون ہے، تو وہ تو صحابی رسول ہیں، پوری نظر بھی نہیں، احساس ہوا، بس احساس ہوا۔ 3 دن گزر گئے، صحابی رسول جا کے جب منظر سارا دیکھتے ہیں واپس آتے ہیں، یا رسول اللہ وہاں تو حالات ہی کچھ اور ہیں، وہ بازار گئے تھے، کام گئے تھے، لیکن وہاں جا کے وہ جنگل بیابان میں جا کے رو رہے ہیں، گڑ گڑا کے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، معافی مانگ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں خبر میں جانتا ہوں، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرا غلام ہے، اس نے کسی مولوی سے درس نہیں سیکھا ہے، اس نے مہینے بعد جا کے درس قرآن یا رمضان میں درس قرآن نہیں سنا، اس نے نبیوں کے تاردار کی بارگاہ سے درس قرآن سنا ہے۔ یہاں جناب درس قرآن سننے کے بعد ہم نے دیکھا ہے رمضان میں جناب فلان صاحب کا درس قرآن ہو رہا ہے، ٹولیاں دیاں ٹولیاں، سارا بازار اتنے اکٹھا ہوتا ہے، آ کے پھر چھرا بھی اُنّا ہی تیز ہوتا ہے۔ بات حق ہے یا سچ ہے؟ جھوٹ ہے تو بتائیں۔ سب سے اگلی صف میں درس قرآن سنا جا رہا ہے، حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں، صوفی صاحب بھی بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بھی بیٹھے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے۔ درس قرآن کا اثر کیا ہوا؟ ہر شے رمضان چ مہنگی ہو گئی۔ رمضان میں خصوصی تیاری ٹوکے کی ہے، یہ درس قرآن کا اثر ہے۔ میرے درس قرآن میں یا کسی اور کے درس قرآن میں تو ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ بات لگے یا نہ لگے، یہاں درس قرآن کوئی مولوی نہیں دے رہا ہے، یہاں درس قرآن نبیوں کا تاجدار دے رہا ہے۔ یہاں جو درس قرآن ہے یہ ان کی بارگاہ سے کہ جن کی ذات پر قرآن نازل ہوا ہے، وہاں سے قرآن سیکھا ہے۔ اب قرآن سیکھنے والا پھر ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ گناہ جو ہے جس کو ہم بار بار گناہ کا نام دے رہے ہیں، گناہ ہے بھی نہیں ہے، خطا ہے بھی نہیں۔ 3 دن ہو گئے روتے ہوئے، اور رب کو رونا بڑا پسند ہے، یہ یاد رکھیں۔ رب کائنات فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ آج کوئی روئے نا، اس کی ویڈیو بنا کے مذاق بنایا جاتا ہے، اس کے رونے کا مذاق بنایا جاتا ہے، وہ رو کے دعا مانگے تو اس کے جناب دعا کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ سب سمجھ نہیں آتی، ہنسنے والے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اسے جناب جو ہے وہ لائک کرتے ہیں، اس کے فالور بھی زیادہ ہوتے ہیں، جڑا بہتا ٹھٹھا کرے، مذاق کرے، جڑا مولوی ہوئے، پاویں پیر ہوئے، پاویں انجے کوئی پانڈ ہوئے، وہ دے فالور بھی زیادہ۔ کیوں؟ یہ آساندہ بڑا ہے، رونے والے کو سنتا بھی کوئی نہیں ہے، اس کو دیکھتا بھی کوئی نہیں، رلانے والا ہے۔ اے دنیا ہے، ہنس کھیڑ لو، 4 دہاڑے موج کر لو۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ یار یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، فرمایا تھوڑے ہنسو، تھوڑے ہنسو،
وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رو. کیا کرو؟ زیادہ رو. یہ میں نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے. اور رب کائنات فرماتا ہے کہ جتنا پتہ موت کے حوالے سے جانوروں کو ہے نا، اتنا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا تو تمہارا حال ہی کوئی نہ ہو. یا جتنا تمہیں پتہ ہے نا موت کے بارے میں، اگر اتنا جو ہے وہ جانوروں کو پتہ چل جائے تو تمہیں کوئی موٹا تازہ جانور ملے ہی نہ. جتنا تمہیں پتہ ہے موت کے بارے میں، جتنا تم دیکھتے ہو ایک آتا ہے ایک جاتا ہے. جناب یہ لائن لگی ہوئی ہے. اب تو فرق ہی ختم ہو گیا. جیسے موسم میں فرق ختم ہو گیا، سردی کدو آنی تو گرمی کدو جانی، گرمی کدو آنی سردی کدو آنی. نظام ہی ساری دنیا کا درم برم ہو کے رہ گیا ہے. اسی طرح زندگی کا نظام بھی جو ہے یہ بھی درم برم ہو گیا ہے. کوئی نہیں پتا کیڑے ویلے کنے ٹور جانا ہے. بنیت الطالبین منسوب کی جاتی ہے. یہ کتاب حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے. پتہ نہیں ان کی کتاب ہے بھی یا نہیں، لیکن منسوب کی جاتی ہے. چلو مان لیتے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے کی طرف منسوب ہے، مان لیتے ہیں ان کی کتاب ہے. تو اس پہ اب اس میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں شب برات جو ہے، اس رات میں کئی بندے غافل پھر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے، ان کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ بے خبر سو رہے ہیں. ان کی قبر کھودی جا چکی ہے، ان کی قبر تیار ہے، وہ بے خبر پھر رہے ہیں، انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے. تو فرمایا خبر رکھو، یہ جو رات ہے اس رات میں پتہ نہیں کس کا نام لکھ دیا جائے. ہمیں اگلا سانس نصیب ہو کہ نہ ہو. اور ہمیں اگر اپنی زندگی میں اپنے جب دیکھتا ہوں، نظر دوڑاتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں، تو سوچتا ہوں کہ جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ آج دنیا سے چلے گئے. یہ شبرات آنے سے پہلے، پچھلی شبرات سے لے کے اب تک، تو ہم نے کوئی وہاں پہ اگریمنٹ کروایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آسانی مرنا؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی لکھوایا ہوا ہے وہاں پہ، مور پکی لگوائیے کہ انہوں نے مرنا سی وہ مر گئے، ہم نے نہیں مرنا. تو صحابی رسول درس دے رہے ہیں، جوانی کی اس منزل پہ ہیں جہاں پہ بھٹکنے کا اندیشہ ہے. چڑھتی جوانی اور خوبصورت بھی ہیں، لیکن زندگی کیسی ہے؟ 3 دن ہو گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مسکرا کے فرمایا میرے غلام کو جا کے خوشخبری سنا دو، تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم نے جس انداز میں استغفار کیا ہے اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے صدقے کئی گناہگاروں کو بخش دیا ہے. تیری توبہ اتنی پختہ ہے، تیری توبہ اتنی کامل ہے کہ تیری توبہ جو ہے اس کے صدقے کئی گناہگار بخش دیے گئے. حضور کے ایک صحابی گناہ ہو گیا، سزا مل گئی، سنسار کر دیا گیا، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. ساڑھے بچے بھی گل ہے نا کہ بندہ توبہ کر لے یا کوئی گناہ کرے انہوں سزا بھی مل جائے، انہوں پھانسی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، 100 سال جیل بھی ہو چارہ رہ کے آ جائے تو انہوں معاف نہیں کر دے، معاف نہیں کر دے. اب سنسار ہوئے، پتھر مارے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے. میرے آقا اس اپنے جانے والے کے غلام کے گھر میں جاتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دو یار. ثابت بھی ہوا، سزا بھی ہوئی، لوگوں نے دیکھا بھی، لیکن نبیوں کے تاجدار تیسرے دن ان کے گھر میں جاتے ہیں. ان کے کب جاتے ہیں؟ سارے بولو یار، ذمہ دار میں وہاں. کب جاتے ہیں؟ تیسرے دن. کب جاتے ہیں؟ سارے بولو کب جاتے ہیں؟ تیسرے دن. میرے آقا نے سب سے پہلے بیان فرمایا میں نے سنا ہے کہ لوگ میرے غلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ لوگ میرے غلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، دیکھو جی اس کو سزا ہو گئی، وہ گناہگار تھا. فرمایا سن لو، میرے اس غلام کی ایسی توبہ ہے، اگر اس کی توبہ پوری روئے زمین پر تقسیم کر دی جائے، روئے زمین کم ہو سکتی ہے، میرے غلام کی توبہ کم نہیں